بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم اپنا PSY 512 جینڈر ایشوز ان سائیکالوجی کا لیکچر نمبر 24 کریں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا نیم ہے جینڈر ایموشن اینڈ موٹیویشن، یعنی کہ آج ہم پڑھیں گے کہ ایموشنز جو ہیں وہ دونوں جینڈر میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں ایموشنز کے لحاظ سے، اور ایموشن ریلیٹڈ بیہیویئر، یعنی کہ جذبات اور جذبات کا اظہار کرنا، ان دونوں طریقوں میں کیا فرق ہے، اور موٹیویشن کا فیکٹر جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پیارے پیارے کمنٹس بھی ضرور کیجیے کہ آپ کے کمنٹس ہی ہوتے ہیں جن سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اور ہم اور زیادہ پھر محنت کر کے آپ کے لیے اچھے سے اچھا مٹیریل لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے جینڈر ایموشن اینڈ موٹیویشن۔ ایموشنز یعنی کہ جذبات، جیسے غصہ، خوشی اور مختلف جذبات جو ہوتے ہیں ان میں، اور جذبات کے بعد جو بیہیویئر اپنائے جاتے ہیں، یعنی کہ غصہ آتا ہے تو کوئی چیختا چلاتا ہے، سے توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے، یا خوشی میں بھی کچھ لوگ مطلب کہ مختلف بیہیویئرز کرتے ہیں۔ تو یہ جو بیہیویئرز ہیں یہ جینڈرز میں کیسے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، کیسے الگ ہوتے ہیں، مردوں میں کس طرح سے ایکسپریس ہوتے ہیں، عورتوں میں کس طرح سے ایکسپریس ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے جینڈر اینڈ ایگریشن۔ ایگریشن کہتے ہیں مطلب کہ اینگر، غصہ ہوتا ہے، اور غصہ جب آتا ہے تو اس کے بعد بندہ جو بیہیویئر کرتا ہے اس کو ایگریشن کہتے ہیں۔ تو ریسرچ کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ ایگریشن میں، یعنی کہ جارحیت یا شدت سے جو غصے کا اظہار کرنا، اس میں جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں جینڈرز میں الگ الگ مطلب کہ پایا جاتا ہے۔ اس چیز کو جو ہے ہم وہ پرسنالٹی، جینڈر ڈفرینسز اینڈ پرسنالٹی والے لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن کچھ ایسی ریسرچز تھیں جن کا ڈسکس کرنا باقی تھا، تو وہ ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ ایگریشن جو ہے وہ بیہیویئرل مینیفیسٹیشن ہے اینگر کی، یعنی کہ اینگر جو ہے غصہ ایک ایموشن ہے، غصہ جو ہے آپ کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کی بیہیویئرل مینیفیسٹیشن یعنی کہ غصے کے جواب میں جو آپ اپنا بیہیویئر ظاہر کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ایگریشن۔ اب غصے کے جواب میں آپ کسی سے لڑائی بھی کر سکتے ہیں، ہاتھا پائی بھی کر سکتے ہیں، کسی کو مار پیٹ بھی سکتے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سارا کچھ آتا ہے غصے کے بیہیویئرل مینیفیسٹیشن، یعنی کہ غصے کے بعد جو آپ بیہیویئر سے اس کا اظہار کر رہے ہیں غصے کا، تو اس کو کہتے ہیں ایگریشن۔ ایگریشن جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ سیدھا آپ کسی سے غصے کا اظہار کر دیں، ایسے کہہ دیں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، یا اس طرح سے۔ تو ایگریشن جو ہے وہ اس طرح سے ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، فزیکل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کسی کو مار پیٹ کرتے ہیں تو وہ فزیکل ایگریشن ہوتا ہے، اور انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، سوشل اور ریلیشنل بھی ہو سکتا ہے۔ انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو فزیکلی ٹارچر بھی نہیں کرتے، اور ڈائریکٹ کہتے بھی نہیں ہیں کہ مجھے غصہ ہے۔ سوشل میں آ جاتا ہے، آپ مطلب کہ کسی کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو ایسے اگنور کرتے ہیں، یا ریلیشن میں ایموشنل بلیک میلنگ وغیرہ اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ عام طور پر غصہ اور ایگریشن، جارحیت، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی آتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں آئے، یعنی کہ ایک شخص جس کو غصہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایگریشن نہ کرے، یعنی کہ غصہ ہے اس کو دبا لے اور کوئی بھی ایکشن نہ لے۔ اور دوسری طرف کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کو غصہ نہ ہو لیکن وہ ایگریسو ہو رہا ہو، یعنی کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو پلان کر رہا ہے، تو اس کو اندر سے غصہ نہیں ہے، غصے کا ایموشن جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو تدبیریں کر رہا ہے، تو وہ ہوگا ایگریشن۔ یعنی کہ غصے کے بغیر، اینگر کے بغیر بھی ایگریشن آ سکتا ہے، اور ایگریشن کے بغیر بھی اینگر ہو سکتا ہے۔ ہم پیچھے بھی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں کہ جو میلز اور فیمیلز دونوں جینڈرز ہیں وہ اپنے ایموشنز کا اظہار، یعنی کہ جذبات کے اظہار میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں، اور
اگریشن جو ہے یعنی کہ غصے کا اظہار کرنا، تو یہ بھی مختلف لوگوں میں مختلف طرح سے پایا جاتا ہے۔ مرد جو ہیں وہ زیادہ تر فزیکل اگریشن میں انوالو ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو غصہ آتا ہے تو مار پیٹ یا ہاتھا پائی وغیرہ یہ جو ہوتا ہے یہ فزیکل اگریشن ہوتا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر سوشل اور ریلیشنل اگریشن کرتی ہیں۔ مطلب کہ مرد جو ہیں ان کو اگر غصہ آئے گا تو وہ اپنے مقابل سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے اور ہاتھا پائی پر اتر آئیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ ایسے نہیں کرتی، لیکن باتیں سنا کے ٹارچر کرنا، تانے مارنا، اور ایسے دوسروں کے سامنے بیٹھ کے غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سوشل اور ریلیشنل اگریشن میں آتا ہے، تو عورتیں یہ کام جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ بچوں میں اگریشن ہے، یعنی کہ اگر کوئی بچہ اگریشن کا اظہار کر رہا ہے تو اس کے پیرنٹنگ سٹائل کا، یعنی کہ اس کے ماں باپ کے رویے کا اور بچوں کے رویے کا، یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، کیئر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ غلطی کر بھی لیتا ہے تو اسے مان لیتے ہیں اور اس کو سمجھا لیتے ہیں، تو وہ بچے جو ہیں وہ کم اگریشن کرتے ہیں، کم غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جن بچوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کا خیال صحیح سے نہیں رکھتے، لیس نرچرنٹ ہوتے ہیں، یا ان کی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے بلکہ اس کے بدلے میں ان کو بہت زیادہ ڈانٹا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، تو وہ بچے جو ہیں وہ اگریشن سیکھ جاتے ہیں اور وہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ اگریسو ہو جاتا ہے۔ اور چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز میں اگر یہ دیکھا جائے کہ بچوں کی پرورش کرنے میں کس طرح سے ڈفرینس رکھا جاتا ہے، تو موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے ریسرچز میں کہ پیرنٹس جو ہیں، ماں باپ، والدین جو ہیں وہ بیٹیوں کے ساتھ کم اگریسو موڈ رکھتے ہیں، خاص طور پر جو فادرز ہوتے ہیں وہ ڈاٹرز کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، جبکہ جو ان کے سنز ہوتے ہیں، مطلب کہ بیٹوں کے ساتھ وہ ہارشلی پیش آتے ہیں اور بیٹوں کو زیادہ مطلب کہ شور وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ اگریشن کرنا سیکھ جاتے ہیں، ان کو پھر شروع سے ہی ایسے ان کے دماغ میں یہ چیز چلی جاتی ہے، تو ان کو پھر غصہ وغیرہ زیادہ آتا ہے۔ اور لڑکیاں جو ہے کیونکہ ان کو بہت سافٹلی ڈیل کیا گیا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ ان کے مزاج میں بھی ایک نرمی سی آ جاتی ہے، اور اگر انہیں کوئی پھر تھوڑا سا بھی شور ڈالے گا تو وہ رونا شونا شروع کر دیں گی۔ تو مطلب کہ جو اگریشن ہے اس میں پیرنٹنگ سٹائل کا بھی بہت زیادہ رول ہے۔ پیرنٹس اگر اچھے طریقے سے ڈیل کریں اور بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو ایک طرح سے ڈیل کریں تو ممکن ہے کہ یہ جو اگریشن والا چیز ہے یہ مطلب کہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بالکل قدرتی صورتحال ہو اور کسی کو اکسایا نہ جا رہا ہو، تو مرد جو ہیں وہ عمومی طور پر زیادہ غصہ کرتے ہیں اور ان کو غصہ زیادہ جلدی آ جاتا ہے عورتوں کی نسبت، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو زیادہ اکسایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو زیادہ اگریسو سمجھتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، جبکہ مردوں کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ مطلب کہ آپ کو نارمل لائف میں بھی دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ اگر آپ روڈ پر کہیں جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے اگر بہت گرمی کا موسم ہو، ہر بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اور ڈرائیورز جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر ہی لڑ پڑتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو اس پر ان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، تو ان کا اسٹیمنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے، تو اکثر لڑائیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ بیٹن کورٹ اینڈ ملر یہ دونوں سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اپنی ریسرچز کی ہیں پروووکیشن کے بارے میں۔ پروووکیشن کہتے ہیں کسی کو اکسایا جا رہا ہے، مطلب کہ فار ایگزامپل اگر آپ جا رہے ہیں راستے سے تو کوئی آگے گاڑی کو کٹ کر جاتا ہے، تو آپ کو اکسایا جا رہا ہے غصے کے لیے یا مقابلے کے لیے، تو اس کنڈیشن میں
کیا ریسرچز میں سامنے آیا ہے کہ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں کا سیم بیہیویئر ہوتا ہے. مطلب کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جن میں اکسایا جا رہا ہے تو دونوں جینڈرس کو جو ہے دونوں کو ہی سیم غصہ آئے گا. لیکن کچھ کنڈیشنز میں جنرل ڈفرینسز بھی دیکھے گئے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کی ذہانت کی مطلب کہ انسلٹ کی ہے تو مرد جو ہیں ان کو جلدی غصہ آئے گا اور بہت زیادہ اگریسو ہو جائیں گے فوراً سے ہی. اور عورتیں جو ہیں وہ عام طور پر بہت جلدی غصے میں نہیں آتی. اگر غصے میں آئیں بھی تو انہیں مطلب کہ سمجھ نہیں آتی نا. غصہ اینگر جو ہے وہ تو ہوتا ہے لیکن اگریشن جو ہے وہ ان کو شروع سے ہی نہیں سکھایا جا رہا ہوتا نا, تو وہ ان کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور وہ پھر دوسرے سوشل اور ریلیشنل طریقے سے اپنے جو اگریشن ہے اینگر کا اظہار پھر اس طرح سے کریں گی, باتیں سنا کے یا تانے نشانے مار کے, تو اس طرح سے وہ کرتی ہیں. جبکہ بوائز جو ہوتے ہیں یعنی کہ مین, تو وہ کیا کریں گے, وہ فزیکل اگریشن پہ اتر آئیں گے. ایفیلیشن, لو اینڈ جیلسی. اب ایموشنز میں لو اور جیلسی جو ہے وہ بھی ایک مطلب کہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. انسان کے اندر یہ فطری خواہش رکھی گئی ہے کہ کوئی اس کو پسند کرے, کوئی اس سے محبت کرے, اور یہ بھی اس کو پسند ہے کہ وہ خود بھی کسی کو چاہے, مطلب کہ کسی کو پسند کرے. تو جیلسی جو ہے وہ بھی لو کا ایک اہم اسپیکٹ ہے, یعنی کہ لو اور جیلسی جو ہے یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ریسرچرز نے ان اسپیکٹس یعنی کہ لو اور جیلسی جو ہے اس کے مطابق جو ہے انہوں نے بہت سی ریسرچز کی ہیں. تو انہوں نے دیکھا ہے کہ جو لو ریلیشن شپس ہوتے ہیں جیسا کہ میرج, شادی ہو گیا, اور اس میں جو ہے وہ ٹرسٹ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے. مطلب کہ جب تک ایک دوسرے پر یقین رہے گا نا, اعتبار رہے گا, تو پھر اچھے سے جو ہے وہ ریلیشن شپ کیری کریں گے. اور ٹرسٹ جو ہے وہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے. ٹرسٹ کسی بھی ریلیشن شپ کو جو ہے وہ اچھے سے کیری کرنے کے لیے ٹرسٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ٹرسٹ میں آگے 3 چیزیں آتی ہیں, اور یہ تینوں ہوں گی تو پھر اچھے سے ہی ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. پریڈکٹیبلٹی اس کو کہتے ہیں, پریڈکٹیبل ہونا, یعنی کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں مثال کے طور پہ کچھ کہتے ہیں نا, تو مطلب کہ وہ سچ ثابت ہو. یعنی کہ آپ کے پارٹنر کا بیہیویئر جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہو, اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہتے ہیں تو وہ سچ ثابت ہونا چاہیے. یعنی کہ مطلب کہ مینٹل لیول جو ہے نا وہ میچ کرتا ہو. مینٹل لیول میچ کرے گا تو تبھی آپ کو پتہ ہوگا نا کہ اگر یہ سچویشن پیش آئے گی تو آپ کا پارٹنر کیسے بیہیو کرے گا. اور پھر اگر ان کیس وہ سچویشن پیش آ ہی جاتی ہے تو پھر جو بیہیویئر ہوگا وہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے آپ نے پریڈکٹ کیا ہوگا, جیسے آپ نے سوچا ہوگا. اور یہ انسان کو اچھا بھی لگتا ہے کہ اس کا پارٹنر جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہو. اور یہ بھی انسان جو ہے اس کے اندر فطری طور پر ہے کہ اس کا پارٹنر ڈیپینڈنٹ ہو. یعنی کہ اگر بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے دونوں, میل اور فیمیل جو بھی ریلیشن ہوگا, میرج, شادی یا کوئی اور بھی ریلیشن ہے, تو اس میں اگر دونوں بندے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو پھر تو ایک دوسرے سے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا نا. تو ڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے, کسی نہ کسی معاملے میں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرنے چاہیے. فیتھ یعنی کہ ایک دوسرے پر یقین ہونا, یہ بھی ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے. فیتھ کی وجہ سے جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے اور خوشی حاصل ہوتی ہے انسان کو. اور جب کوئی ایک دوسرے پر یقین کرتے ہیں
اعتبار رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا ریلیشن شپ جو ہے، جو بھی ان کا تعلق ہے یا شادی ہے جو بھی، تو وہ اچھے سے کیری کریں گے اور اس میں کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ 100% ہوں گے۔ یعنی کہ اوورال اس میں یہ لو، ایفیلیشن اور جیلیسی، یعنی کہ جو محبت والے رشتے ہیں، میرج، اس میں یہ انکلیوڈ ہے کہ پارٹنرز کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اچھی شادی کا یعنی کہ یہ چیز ہے کہ اس میں دونوں پارٹنرز کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ، اعتبار پکی طرح سے قائم ہو۔ اور ٹرسٹ کے اندر پھر آگے سے 3 کمپوننٹس آتے ہیں: پریڈکٹیبلٹی، ڈیپینڈیبلٹی اینڈ فیتھ۔ پریڈکٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں کوئی بھی چیز گیس کرتے ہیں تو وہ ویسی ہی ثابت ہو جیسی آپ نے گیس کی ہے۔ اور ڈیپینڈ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دونوں پارٹنرز جو ہیں وہ ایک دوسرے پر کسی نہ کسی رسپیکٹ سے ڈیپینڈ کر رہے ہوں۔ اور فیتھ جو ہے وہ بھی محبت کے لیے ضروری ہے، ایک دوسرے پر یقین رکھنا، تو یہ چیز بھی ضروری ہے۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ چھوٹا سا ہی تھا، تو آپ نے یہ ساری چیزیں سمجھ لی ہوں گی، بیسک کنسیپٹس جو ہیں وہ ایکسپلین کر دیے میں نے، تو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں تھا، آپ خود بھی کر لیں گے، یہ چیزیں تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہی ہوں گی۔ تو ٹھیک ہے، ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس کے لیے آپ چینل کی ڈسکرپشن میں سے واٹس ایپ چینل کا لنک ہے، تو وہاں سے اس کو فالو کر لیں، وہاں پہ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔